السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید وفی القرآن الحمید، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ مَا خَلَقَكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من فطر صائما او جہد غازیا فلہ مثل اجرہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتہائی احسان کریمی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا، اور رمضان المبارک کا رحمت کا عشرہ ہمیں نصیب فرمایا، اور رحمت کا عشرہ بس چند ہی گھڑیاں اور چند ہی ایک دن بس باقی ہے۔ یہ رمضان کا پہلا عشرہ 1442 کا مکمل ہونے والا ہے۔ کل کا ہمارا سبق نہیں ہو سکا، ناغہ ہوا، طبیعت کی کچھ خرابی تھی جس کے باعث کل کا سبق نہیں ہو سکا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سمیت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ کل کا دن ناغہ ہوا تو کل کا سبق ہمارا آج ہوگا، اور آج کا سبق اس طرح ایک ایک دن آگے بڑھ جائے گا تو 22 رمضان المبارک کو ہمارا یہ سیشن جو ہے 20 روزہ یہ مکمل ہوگا۔ اچھا، آج جو ہمارے پاس آیات ہیں، گزشتہ دنوں جو سورہ لقمان کی آیات ہم نے پڑھی تھیں، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کچھ توحید کی باتیں بتائی تھیں کہ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، وہ لوگ جو رسول اللہ کی باتوں کو نہیں سنتے، دین کے اوپر نہیں آتے، سچے مذہب کو قبول نہیں کرتے، ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کچھ اپنے قدرت کی چیزیں بتائی تھیں کہ یہ میری قدرتیں ہیں، یہ آسمان کا بنانا، یہ زمین کا بچھانا، اس طرح ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ساری چیزیں بتائیں تاکہ لوگ اس کو دیکھیں اور ایمان لے کر آئیں۔ کل جو ایک آیت اور گزری تھی کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان لے کر آؤ، اور تمہارے اوپر جو کتابیں نازل ہوئی ہیں اس کے اوپر ایمان لے کر آؤ، اس کے اوپر عمل کرو، غلط چیزوں کو چھوڑ دو، تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، ہم تو اس پر چلیں گے جس پر ہمارے آبا چلے، ہمارے والدین، ہمارے دادا دادی، ہمارے
بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ تو کل جو ہم نے بتایا تھا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی باتوں پر ایمان لے کر آؤ اور یہ ساری باتوں کو چھوڑ دو، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر چلیں گے جس پر ہمارے آبا چلے، ہمارے آبا و اجداد چلے. تو جیسے ہم بھی اس کے اوپر یہی کام کرتے ہیں کہ ہمارے شادی موقع کے موقع پر یا غمی کے موقع پر کوئی ایسی رسمیں شروع کر دی ہیں ہم نے، جس کو جب بولا جاتا ہے کہ بھائی یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے، اس کو ختم کر دو، یہ اسلام ان چیزوں کو پسند نہیں فرماتا، یا اسی طرح غمی کے موقع پر یہ تیجا 40واں یہ ساری چیزیں، یا شادی کے موقع پر مائیوں مہندی، یہ ساری چیزیں جو غلط رسمیں ہیں، اور بھی شادی کے اندر جو بہت طرح طرح کی غلط رسموں کو رواج دیا گیا ہوا ہے. تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ان چیزوں کو ختم کرو، تو یہاں پر بھی ہمارا جواب یہی ہوتا ہے کہ کیسے ختم کر دے، یہ تو ہمارے آبا و اجداد سے چلتا ہوا آ رہا ہے، یہ تو ہمارے والدین ہمارے دادا دادیوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے. وہ اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر یہ تو غلط بات ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. تو یہ ساری چیزیں ہم کرتے ہیں، جیسے وہ لوگ کفار یہ باتیں کرتے تھے تو ہم بھی ایسی باتیں کرتے ہیں. آج جو ہمارے پاس آیات ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ جب ان کفاروں سے جب کہا جاتا ہے کہ بھلا بتاؤ کہ یہ جو آسمان اور زمین پیدا کیا گیا ہے یہ کس نے پیدا کیا ہے. جب کفاروں سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ یہ جو آسمان و زمین کو پیدا کیا گیا ہے یہ کس نے پیدا کیا ہے، تم بتاؤ ذرا کس نے کیا ہے، تو یہ لوگ ضرور یہی کہیں گے کہ یہ سب اللہ نے پیدا کیا. یہ سب کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. قل الحمدللہ، تو بس اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ چلیں کم از کم یہ لوگ اتنا تو کہتے ہیں نا کہ یہ سب پیدا کس نے کیا. کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر لوگ اس میں جانتے نہیں ہیں. یعنی جب تمہیں پتہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے، تو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادتیں کرتے ہو؟ تو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم یہ سب چھوڑ کر کسی اور کو سے مدد مانگتے ہو؟ تم اس بات کا اقرار بھی کرتے ہو کہ یہ اللہ کرنے والا ہے، تم اس بات کا اقرار بھی کرتے ہو کہ یہ آسمان و زمین کو، سورج کو اللہ نے بنایا، پھر بھی تم اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے، پھر بھی اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادتیں کرتے ہو. تو تم یہ کیوں کرتے؟ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ بات یہ ہے یہ لوگ جانتے نہیں ہیں. یہ وہی اپنی غلط رسموں میں پڑے ہوئے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ یہ ساری چیز اللہ کرتے ہیں، لیکن ہمیں کرنا وہی کام ہے جو ہمارے ابا اما نے کیا، ہمیں وہی کرنا ہے جو ہمارے آبا و اجداد نے کیا. تو بات یہ ہے کہ یہ لوگ جاہل ہیں، یہ لوگ بدعقل ہیں، ان کے پاس عقل نہیں ہے، یہ سب جانتے ہیں بوجھتے ہوئے ہیں. جیسے اس کو کہا جاتا ہے نا پڑھے لکھے جاہل، کہ پتہ ہے ان کو ساری چیزیں، پھر بھی وہی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، پھر بھی وہی غلط کاموں میں پڑے ہوئے ہیں. بس دلیل وہی ہے کہ نہیں بھائی ہمارے پہلے والے لوگ یہ کرتے تھے. اچھا، اس موقع پر ایک چیز یاد آ رہی ہے کہ یہ جیسے یہ جو کفار ہے، کفاروں کا یہ عقیدہ
ہے کہ یہ ساری چیزیں کرنے والا بنانے والا اللہ کی ذات ہے. لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے بت ہو گئے، یہ بت کے انہوں نے بت کے بڑے بڑے نام رکھے ہوئے ہیں، عزا ہو گیا، منات ہو گیا، یہ سارے انہوں نے اپنے اپنے بتوں کے نام رکھے ہیں، جس کا تذکرہ قرآن مجید کی دوسری آیاتوں میں آتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بنایا ہے نا سب کچھ، یہ تو اللہ نے ہی بنایا ہے، لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے بت ہیں نا، یہ اللہ کے سفارشی ہیں، یہ اللہ کے وزراء ہیں. ہم ان سے کہیں گے تو یہ ہماری سفارش کریں گے اللہ کے پاس، ہم بت سے کہیں گے تو بت ہماری سفارش کرے گا. ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے. تو یہ بھی شرک ہے، واضح شرک ہے کہ کسی سے اور کے ذریعے اللہ سے مانگنا، اور اس سے مانگنا جس کو خود تم بناتے ہو، جس جو پتھر کا ہے، جو بول نہیں سکتا، جو کھا نہیں سکتا، جو اپنے ناک کے اوپر کوئی مکھی بیٹھ جائے، قرآن کہتا ہے اس کے ناک پہ اگر مکھی بیٹھ جائے تو مکھی نہیں اڑا سکتے، تم ان سے مانگتے ہو. تو ان کا عقیدہ یہ تو ہوتا تھا کہ سب کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن یہ سب جو چھوٹے چھوٹے بت ہیں یہ سفارشی ہیں، یہ ہماری باتیں آگے پہنچانے والے ہیں، اللہ کو بتانے والے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ یہ جو ایتھسٹ ہوتے ہیں نا، یہ جو دہریہ لوگ ہوتے ہیں، جو ایک قوم ہے ایتھسٹ کی یا دہریہ، یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو آسمان و زمین کا نکلنا ہے، یہ ساری چیزیں جو کام چل رہے ہیں، یا یہ کوئی بھی نہیں کر رہا، یہ خود بخود سارے کام ہو رہے ہیں. تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ کام سارے خود بخود ہو رہے ہیں. تو یہ اتنے اس سے یہ جو کفار ہیں اس سے بھی زیادہ بدعقل، اس سے بھی زیادہ بیوقوف ہے کہ اگر تم کوئی چھوٹی سی چھوٹی مشینری بھی بناؤ تو اس کو چلانے والے کے لیے کسی کی ضرورت ہوتی ہے. ایک گاڑی بنا رہے ہو، کار بنا رہے ہو، چھوٹی سی کار ہے، تو اس کو ضروری ہے چلانے والا ڈرائیور بھی ہوگا. تو جب اتنی بڑی مشینری اللہ کی کام کر رہی ہے، سورج کی صورت میں، چاند کی صورت میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ساری چیزیں خود سے ہوں، اس کو کرنے والا کچھ نہ ہو، اس کو بنانے والا کوئی نہ ہو؟ یہ تو بالکل عجیب سی بات ہے. تو اس کے اوپر ایک بات آئی یاد کہ ہمارے کچھ لیکچرز وغیرہ ہوتے رہتے ہیں یونیورسٹیز میں. تو ابھی بھی چند 3-4 مہینے پہلے کی بات ہے، ہمارا کوئی ورکشاپ تھا کراچی یونیورسٹی کے اندر. تو کراچی یونیورسٹی کی ایک بہت بڑی لائبریری ہے، جو وہاں جاتے ہیں پڑھتے ہیں ان کو معلوم ہوگا. تو وہاں پہ یہ جو ایتھسٹ ہے یہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، اپنا مذہب کو یہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہ بات لوگوں کو ذہن میں ڈال دی جائے کہ یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ خود بخود ہو رہا ہے، یہ مذہب کی ترویج کرتے ہیں. تو یہ خاص طور پر یونیورسٹیز کے اندر جو وہ طلباء جن کو دین کے بارے میں اتنا زیادہ معلوم نہیں ہوتا، وہ اسٹوڈنٹ جو ان چیزوں سے، تو وہ فوراً ان کے جالوں میں، ان کے اندر یہ ایسی سی باتیں کرتے ہیں، ایسی سی دلائل دیتے ہیں، تو ان کے باتوں میں فوراً آ جاتے ہیں. تو وہاں پر ایک ایسے ہی لائبریری جانا ہوا، تو لائبریری کے اندر ایک لٹریچر مجھے وہاں پہ ملا، جو انہوں نے رکھا ہوا تھا، انہوں نے پھیلایا ہوا تھا کہ تاکہ لائبریری میں آئے تو لوگ اس کو اٹھا کے پڑھیں. تو اصل میں وہ لٹریچر 15 سے 20 صفحے کا تھا، اور وہ انگلش سے اردو کے اندر ٹرانسلیٹ ہوا تھا. یعنی کسی نے اس کو انگلش میں لکھا ہوا ہوگا، اور وہ ایک بک کا کچھ حصہ نکالا ہوا تھا. پورا ایک لٹریچر، پوری بک نہیں تھی، ایک چند باتیں اس کے اندر سے کسی بک سے نکالی ہوئی تھی، اور وہ اردو کے اندر تھا. وہ اصل جو اس کا تھا وہ انگلش میں ہے. وہ ان کے بعد انہوں نے اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے لوگوں کو پھیلایا، تاکہ ہر کوئی تو انگلش نہیں جانتا تو وہ اس کو پڑھے. تو اس کا عنوان بڑا عجیب تھا کہ وہ جو لٹریچر تھا اس کا عنوان لگا ہوا تھا، نعوذ باللہ، خدا ایک نحوست ہے. خدا ایک نحوست ہے. تو میں نے یہ دیکھا تو بڑا تعجب ہوا کہ یہ اس طرح کا لٹریچر یہاں پر. سب سے پہلے تو دیکھ کے بہت غصہ آیا کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کیسی باطل چیزیں یہاں پھیلائی جا رہی ہیں. خیر، میں نے اس لٹریچر کو لیا، تو میں نے اس کو پھاڑا نہیں، میں نے اس کو غائب نہیں کیا، بلکہ میں نے اس کو رکھ لیا. بلکہ میں نے یہ ارادہ کیا میں اس کو پڑھوں گا کہ کیا چیز انہوں نے لکھا ہے، کہ کس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ خدا ایک نحوست ہے. تو میں اس کو پڑھوں گا، 15-20 صفحے کا ہے، زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا، تاکہ میرے اندر بھی کچھ اشکالات ہوں، کچھ دیکھوں کہ کیا چیز ہے، کس وجہ سے انہوں نے یہ باتیں کی، کیا لکھی ہیں. خیر، میں وہ لے کر آیا. تو اچھا، یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں کہ میں نے اس وقت یہ سوچا کہ جب میں نے یہ لیا، تو اس وقت میں نے یہ سوچا کہ کہیں میں ایسا تو نہیں ہوں کہ میرے اوپر بھی یہ اسلام کو تھوپا گیا ہو. ایسا تو نہیں ہے کہ جیسے وہ لوگ کہتے ہیں کہ میں اپنے آباء و اجداد کو فالو کروں گا. تو میں اپنے بارے میں نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا کہ ایسا تو نہیں کہ میں اسلام پہ چل رہا ہوں، میں دین پہ چل رہا ہوں، تو ایسا تو نہیں کہ میرے والدین چل رہے تو میں اس لیے چل رہا ہوں، یا میرے دادا کو میں نے چلتے ہوئے دیکھا، میرے پردادا یا میرے والدین میں اسلام پہ چل رہے ہیں تو میں بھی ان کے نقش قدم پہ چل رہا ہوں. ایسا تو نہیں ہے کہ کسی انہیں کو نعوذ باللہ، یا ایسی کوئی دل میں کوئی ایسی بات نہیں تھی.
مذہب کے بارے میں کہ اسلام کوئی ایسا مذہب ہے کہ اسلام کے اندر کوئی ایسی باتیں ہیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی، بلکہ ایک اطمینان کرنا تھا کہ میں بالکل پڑھ کے یہ مجھے اندر یہ آئے کہ میں صحیح مذہب کو فالو کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اللہ تعالیٰ سے کہا، جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ہم انسانوں کو ماریں گے اور دوبارہ زندہ کریں گے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعجب کیا کہ اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ماریں اور دوبارہ زندہ کریں؟ تو حضرت اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، کیا تمہیں اس بات پر یقین نہیں ہے، اللہ پر یقین نہیں ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ مجھے آپ پر یقین ہے کہ آپ یہ کام بالکل کریں گے، لیکن میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے، میں دل کو تسلی کے لیے میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ آپ یہ کیسے کریں گے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ کچھ پرندوں لو، ان کو ذبح کرو۔ یہ ایک طویل قصہ ہے، پھر وہ کبھی موقع ملا تو سنائیں گے۔ تو یہی اس خیال اس وقت تھا کہ الحمدللہ دل کے اندر تو بالکل پکا یقین تھا کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے، اسلام ہی، قرآن ہی سچا مذہب ہے۔ جیسے قرآن مجید خود کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک سب سے اچھا اور پکا مذہب کون سا ہے؟ اسلام کا ہے۔ تو یہ شک کسی صورت میں نہیں تھا کہ اسلام کے اوپر کوئی ہم چل رہے ہیں تو کوئی غلط مذہب ہے۔ بس اپنے دل کے اطمینان کے لیے کہ میں اس کو پڑھوں گا تاکہ میرا ایمان اور تازہ ہو، کہ میں اسلام کے اوپر اور آؤں، مجھے اور یہ یقین ہو جائے کہ میں اپنے ابا اما کو دیکھ کے اسلام کو نہیں فالو کر رہا، بلکہ میں خود پڑھ کے، میں اسلام کو خود ریسرچ کر کے میں اس کو فالو کر رہا ہوں۔ اور جب انسان خود ریسرچ کرتا ہے اسلام پر، تو اس کے ایمان کی کیفیت اور اس کے اسلام کی کیفیت کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا جو پیدائشی مسلمان ہوتے ہیں وہ مسلمان، اور جو کنورٹڈ مسلمان ہوتے ہیں، جو کسی دوسرے مذہب سے مسلمان، تو ان کے کاموں میں، ان کے ایمان میں بہت فرق ہوتا ہے۔ وہ بہت زیادہ چیزیں اچھی طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہی وجہ ہوتا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ اسلام کو چوز کیا ہوتا ہے، اور ہمیں تو باقاعدہ ایمان اسلام جو ہے وہ تو بائی چانس مل گیا، کہ ماں کے گوشت سے مل گیا، ہمیں نہ محنت کرنی پڑی، نہ کوئی مشقت اٹھانی پڑی، نہ ہمیں کوئی ایسے کام کرنے پڑے جیسے صحابہ کرام نے کیے، جیسے انبیاء نے کیے۔ پتھر کھا رہے ہیں ریگستان میں، ان کو ننگے بدن کر کے ان کو پھیرایا جا رہا ہے، تب بھی کہہ رہے ہیں احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ ایسا کچھ تو ہمیں کرنا ہی نہیں، پڑا ہی نہیں ہے، ہمیں تو بالکل گفٹڈ، بطور گفٹ ہمیں اسلام مل گیا۔ تو یہ چیز میں نے پڑھنے کی وہ پڑھا، تو جب میں نے وہ پڑھا 15-20 صفحے کو، تو اس کے اندر ساری ایسی بیکار سی باتیں، ساری ایسی باتیں لکھی ہوئی تھیں جو انسان اگر چھوٹے سے چھوٹا، جس کو تھوڑی سی بھی نالج ہوگی نا اسلام کی، وہ ان باتوں کو جواب دے دے گا کہ تم یہ جو تھیوری بیان کر رہے ہو نا، اس کی وجہ اصل یہ ہے۔ اس کے اندر ایک دو مسئلے کو اٹھائے گئے ہوئے تھے، جو میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں کہ دو مسئلوں کو اس میں زیادہ سے زیادہ اٹھائے گا کہ جو اسلام جو ہے نا، خدا نے کسی کو بھی ایکول نہیں کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی کو برابر نہیں بنایا۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ عورتوں کے حقوق مردوں سے کم رکھے گئے، مردوں کو اللہ تعالیٰ نے حق زیادہ دیا ہے، عورتوں کو کم دیا ہے۔ تو یہ 2-3 باتیں جس اس میں خاص طور پر اٹھائی گئی تھیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو برابری کا وہ نہیں دیتا، تو عورت کو اللہ تعالیٰ نیچے رکھتا ہے، مرد کو اٹھاتا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں تھی۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے، مسلمان کے سامنے، کوئی ایسی باتیں آئے اسلام کے خلاف، جس کے اندر آپ کو یہ بتایا جا رہا ہو کہ یہ اسلام کی یہ باتیں جو ہے نا بالکل عجیب سی باتیں، تو ایسا نہ ہو کہ آپ اس کی باتوں پر آئیں اور آپ اس کی باتوں پر عمل کر لیں کہ ہاں یار یہ بات تو بالکل ٹھیک کر رہا ہے۔ تو میں یہ بتانے کا یہ ایک مقصد ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی ایسی باتیں آئے تو اس کو ریسرچ کریں، اس کے اوپر بات کریں کہ بھائی اسلام نے یہ بات کہی ہے تو کیوں کہی ہے، کیا وجہ ہے اصل اس کی، اسلام کیوں عورتوں کو تھوڑا نیچے رکھتا ہے، اور اسلام نے عورت مرد کو بڑا مقام کیوں دیا ہے۔ تو یہ جب ہم اس کے اوپر ریسرچ کریں گے، پڑھیں گے، تب ہمارے وہ جو اشکالات ہیں، جو سوالات ہیں، وہ سوالات ہمارے اوپر سے غائب ہو جائیں گے۔ تو اس کے اندر ایک سوال اٹھایا گیا تھا کہ عورت کو اسلام نے یہ جو وراثت جو دی ہے، یہ عورت کا حصہ آدھا ہے، مرد کا حصہ ایک ہے۔ تو ایک یہ اشکال۔ اسی طرح دیت کے معاملے میں ایک سوال اس میں یہ اس لٹریچر میں اٹھایا گیا ہوا تھا کہ جیسے جب انسان کسی کو قتل کر دیتا ہے تو اسلام کا حکم ہے، اسلام کا نظام ہے کہ قصاصاً اس کو قتل کیا جائے، یعنی ایک مسلمان نے کسی مسلمان کو بلا عذر، بلا کسی ظلمن اگر کسی کو قتل کیا، تو اسلام کہتا ہے کہ جس نے اس کو قتل کیا اس کے بدلے اس کو قتل کیا جائے، یہ قصاص کہتے ہیں۔ اور دوسرا آپشن اسلام اس کے بارے میں یہ دیتا ہے کہ دیت، یعنی اگر وہ جس مظلومین کے جو گھر والے ہیں اگر وہ کہیں کہ چلو اس کے بدلے اس کو قتل تو نہیں کیا جائے، البتہ پیسے لے لیا جائے اس سے، تو دیت، ایک جان کا قتل کی دیت، اسلام اگر عورت کو قتل کیا جائے تو اسلام کہتا ہے کہ 50 اونٹ کے مقابل پیسے دیے جائیں گے۔
50 اونٹ کی جتنی قیمت بنتی ہے وہ پیسے جس عورت کا قتل ہوا ہو اس کے گھر والوں کو، اس کے شوہر کو دیے جائیں گے. اور مرد کے بارے میں کہتا ہے کہ اگر مرد کا قتل ہوا ہو تو 100 اونٹ کے بقدر اس کو پیسے دیے جائیں گے، یعنی 100 اونٹ جتنے کا آتا ہو وہ پیسے اس کو دیے جائیں گے. اگر شوہر مرا ہے، شوہر کو قتل کیا گیا، تو اس کی بیوی کے حوالے کیے جائیں گے، اس کے بچے کے حوالے کیے جائیں گے، جو بھی اس کے گھر والے. تو یہ سوال اٹھایا گیا کہ اس میں دیکھو دیت کے اندر بھی اسلام نے عورت کو 50% حصہ دیا اور مردوں کو 100% دیا. اسی طرح قصاص کے اندر اور وراثت کے اندر کیا کرتا ہے کہ آدھا حصہ عورت کو دیتا ہے اور ایک حصہ پورا حصہ مرد کو دیتا ہے. تو یہ سوال اٹھایا گیا تھا کہ دیکھو اسلام نے ایکول نہیں کیا، اس لیے خدا نحوست ہے، اس وجہ سے اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں اس کے اندر. تو دو چیزیں یہ تھیں. تو یہ صرف دو چیزوں کا میں آپ کو جواب دے دوں، باقی اور ساری چیزیں جو یہ باطل جو اسلام کے اوپر جو انگلی اٹھاتے ہیں اور اس طرح کی باتیں، سب باتوں کا جواب ہے، سب چیزوں کا جواب ہے، سب چیزوں کا جواب اسلام نے دیا ہے. سب باتوں کا جواب قرآن مجید اور احادیث اور دوسری کتابوں سے انسان دیتا ہے، مل جاتا ہے. تو دو سوال کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اسلام نے عورت کو حصہ میراث کا حصہ آدھا دیا ہے اور مرد کو حصہ پورا دیا ہے، تو اس کے اندر دراصل فائدہ عورت کا ہی ہے. دراصل کس کا فائدہ ہے؟ اور جب انسان جب سوچے گا تو اس کو معلوم ہوگا کہ اس میں دراصل فائدہ عورت کا ہی ہے. کیسے فائدہ ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کی جو ذمہ داری لگائی ہے نا، خرچ کرنے کی جو ذمہ داری لگائی ہے وہ مرد کو لگائی ہے. جو خرچ جو کرے گا، گھر کے جو خرچے ہیں وہ کون اٹھائے گا؟ مرد اٹھائے گا. باہر کس سے کما کے کون لے کر آئے گا؟ مرد اٹھا کے لے کر آئے گا. تو فار ایگزامپل اگر مرد کو کسی میراث کے اندر اس کو 1,00,000 ملے اور عورت کا حصہ بنا آدھا، تو عورت کو مل گیا، اس کی بیوی کو مل گیا 50,000 روپے. تو مرد کو مل گئے 1,00,000 روپے، بیوی کو مل گئے 50,000 روپے، آدھا ملے اس کو 1,00,000 کا آدھا. اب خرچ کس کی ذمہ داری ہے؟ مرد کی ذمہ داری ہے. تو مرد کیا کرے گا؟ اس 1,00,000 کو خرچ کرے گا. جب خرچ کرے گا خرچ کرتا رہے گا، تو کرتے کرتے ایک دن آئے گا وہ 1,00,000 روپے کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے. وہ 1,00,000 روپے کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے. اور جو بیوی کو 50,000 روپے ملے وہ ویسیں کے ویسیں پڑے ہوئے، اس کے اندر 1 روپے کی بھی کمی نہیں آئی. تو معاملہ کیا ہوا کہ اگر عورت کو کم ملا ہے تو عورت کی ذمہ داری، عورت کے ذمے خرچ کرنا نہیں لگایا، عورت کے پورے پیسے باقی ہیں، اس نے سنبھال کے رکھے ہوئے. خرچ کون کر رہا ہے؟ مرد کر رہا ہے. تو مرد کے 1,00,000 تھے، زیادہ تھے، وہ خرچ ہو گئے. عورت کے 50,000 روپے ابھی بھی باقی ہیں. تو جب انسان اس طرح کی باتیں سوچے گا نا، جب اس طرح کی باتیں چل رہے، تو سارے ذہن اسلام کے خلاف جو لوگ بکواسات کرتے ہیں، یہ جو 8 مارچ کے نام پر جو ایک طوفان بدتمیزی بچایا جاتا ہے، عورت مارچ کے نام سے، کہ میرا جسم میری مرضی کے نام سے، طرح طرح کے جلوس، ایسے ایسے بینرز لگائے جس کو پڑھنے میں بتانے میں شرم آتی ہے. یہ سارے باطل ہیں، یہ سارے یہ عورتوں کا چہرہ نہیں ہے، یہ ایک طبقہ ہے جو اسلام کو بدنام کرنا چاہتا ہے. یہ عورت جو ہے یہ اپنی آزادی نہیں چاہتی. آزادی تو اسلام نے دی ہے. پہلے دور میں زمانہ جاہلیت میں تو عورت کا حصہ تھا ہی نہیں. اسلام نے تو آ کے 50% حصہ مقرر کیا کہ یہ عورت کا حصہ ہے. پہلے زمانے میں تو عورت کو تو ایک جانور سے تعبیر کیا جاتا تھا. اسلام نے عورت کا مقام دیا، بلکہ عورت کے اوپر ایک سورت نازل فرما دی، سورت النساء. تو عورت کی عزت تو اسلام نے آ کے بتائی. تو یہ جو آ کے بکواسات کرتے ہیں، اٹھتے ہیں کہ آزادی چاہیے عورت کو اسلام نے غلام بنایا، یہ اصل میں یہ باطل فرقے کے لوگ ہیں. ان کے اوپر ایک باطل قوت ہے جو ان کے اوپر کام کر رہی ہے، باطل طبقہ جو ہے ان کے اوپر کام کر رہا ہے. تو اس کی وجہ سے یہ سارے کام ہوتے ہیں جو یہ غلط چیزیں کرتے ہیں. اسی طرح دیت والا معاملہ، کہ جب کسی بیوی کا، اگر فار ایگزامپل بیوی کا قتل ہو گیا، کسی نے بیوی کو قتل کر دیا، تو اس کے عوض اگر ہم نے قصاصاً اس کو قتل نہیں کیا، ہم نے پیسوں کی باتیں کر لی، تو اس کو 50 اونٹ کے بقدر پیسے ملیں گے. اگر 1,00,000 کا ابھی اونٹ لگایا جائے تو 50 لاکھ روپے اس کے مد میں مل جائیں گے، بیوی کے مد میں. اور وہ پیسے کس کے پاس آئیں گے؟ بیوی تو ہے ہی نہیں، کس کے پاس آئیں گے؟ شوہر کے پاس آئیں گے، لازمی سی بات ہے. یا شوہر نہیں ہے تو اس کے بچوں کے پاس آئیں گے. تو اگر ہم شوہر کو تصور کر لیں تو شوہر کے پاس آ گئے، تو بیوی کے مرنے پر کتنے مل رہے ہیں؟ 50 لاکھ روپے، کیوں؟ 50 اونٹ کے حساب سے. اس طرح اگر خدا نخواستہ شوہر کو کوئی قتل کر دیتا ہے، شوہر مر جاتا ہے، اور تو شوہر کے اوپر کیساس کی وہ دیت کیا لگائی اسلام نے؟ 100 اونٹ لگائی. تو اگر ایک اونٹ اگر 1,00,000 کا لگایا جائے تو 1 کروڑ روپے تقریباً اس کے، ایک سے زیادہ، بلکہ 100 کروڑ تک، 1 کروڑ غالباً بنتے ہیں، خیر جتنے بھی بنتے ہیں. تو اس سے زیادہ ہم نے 1 کروڑ تصور کیا، وہاں 50 لاکھ آ رہے ہیں، تو اس کو کتنے آ رہے ہیں؟ 1 کروڑ روپے آ رہے ہیں.
تو 1 کروڑ روپے جب اس کے پاس آ رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو بیوی کی جو وہاں پہ بیوی مری ہے تو مرد کے پاس صرف 50 لاکھ آ رہے ہیں، یا شوہر مرا ہے تو عورت کے پاس کتنے آ رہے ہیں؟ 1 کروڑ روپے آ رہے ہیں۔ تو جب ہم سوچیں گے تو عورت کو زیادہ پیسے مل رہے ہیں، عورت کے پاس 1 کروڑ آ گئے مرد کے بدلے میں۔ تو بتائیں، تو یہ اسلام کی یہ ساری چیزیں ہیں، جب انسان سوچے گا تو انسان کے سامنے یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی، پھر اس کا دل کھلے گا اسلام کے بارے میں کہ اسلام ہی سچا پکا مذہب ہے۔ یہ ساری چیزیں جو باطل کی طرف سے آتی ہیں بدنام کرنے کے لیے ہیں، جو اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ سب یہ بتانے کا یہ ٹاپک سے ہٹ کر یہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے سامنے بھی اگر کوئی اس طرح کی باتیں آئیں جو اسلام سے ریلیٹ کر رہی ہو، اسلام کو ہٹ کر رہی ہو، اسلام کو ہٹ کر رہی ہو، ایسی باتیں اور جس میں آپ سوچو بیچار یار یہ بات تو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے وہ، تو ہمیں چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کے راستے پہ چلنا شروع ہو جائیں کہ ہاں وہ بات، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس مسئلے کو ریسرچ کریں، تحقیق کریں، اہل علم سے جو اس بارے میں جانتے ہیں ان سے پوچھیں کہ ایسا کیوں ہے، اسلام نے یہ چیز کیوں کہی۔ تو جب اس کی لاجک جب پتہ چلے گی تب آپ کو پتہ، پھر آپ اللہ کا دل سے شکر ادا کریں گے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اتنا زبردست مذہب ہمیں دیا۔ اچھا، اب جو وقت بہت زیادہ اس میں لگ گیا، آگے جو ہمارے پاس آیت ہے للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کا ہے اللہ ہی کا ہے وہ سب چیز جو آسمان و زمین میں ہے، ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز اور تعریف والا ہے۔ بے شک اللہ ہی ہے جو بے نیاز ہے، کسی کو اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تم کا کفر کرو، شکر کرو، تمہارا فائدہ ہے، تمہارا نقصان ہے، اللہ کو کسی سے پرواہ نہیں، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ ہی تعریف والا ہے۔ آگے فرمایا ولو انا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بارے میں ایک بات فرما رہے ہیں، اور یہ اللہ ہی، ہم نہیں کہہ سکتے اپنے بارے، ہم اپنے منہ سے اپنی تعریف کریں تو کیا کہا جائے گا کہ منہ کیا کہتے ہیں، اپنی تعریف خود کرنا، یا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ خود اپنے آپ کو بڑا کریں۔ یہ اللہ ہی کی ذات ہے ایسی، جو جب اللہ اپنی تعریف جب خود اللہ تعالیٰ کرتا ہے تو اسی پر جچتی ہے یہ تعریف کہ اللہ ہی اپنی تعریف خود کر سکتا ہے۔ ہماری کیا تعریف، ہم لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں تو اگر پل باندھ دیتے تو ہمیں اچھا عجیب سے لگتا ہے، یار کیسی تعریف کر رہا ہے، ہمیں پتہ ہے ہم کتنے پانی میں یہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو جب اور ہم خود اپنی تعریف کریں تو لوگ بولتے ہیں دیکھو کیسی اپنی تعریفیں کر رہا ہے۔ تو یہ اللہ ہی ہے جو جس کے اوپر تعریف جچتی ہے کہ وہ خود سے تعریف کرے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ کیا زبردست آیت اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، یہ جو آسمان، یہ جو زمین میں جتنے بھی درخت ہیں نا، زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی درخت بنائے ہیں، ان سب درختوں کو قلم بنا دو، ان تمام درختوں کو کیا کر دو، قلم بنا دو، پین بنا دو، بال پین بنا دو جس سے لکھا جائے۔ آگے فرمایا والبحر یمدہ من بعدہ سبع، ایک سمندر یا 7 سمندر پورے کے پورے جتنے بھی سمندر اللہ نے دریا بنائے سب کو کیا بنا دو، اب ہورم کے اینکھ بنا دو، سیاہی بنا دو جس سے لکھا جاتا ہے۔ یعنی درختوں کو، تمام درختوں کو قلم بنا دو، اور یہ جو جتنے بھی دریا سمندر ہے ان کو کیا بنا دو، سیاہی بنا دو، انک بنا دو جس سے لکھا جاتا ہے ما نفیدت کلمات اللہ، اور ان سے لکھنا شروع کرو، ان سے کیا کرنا شروع، اللہ کی باتوں کو لکھنا شروع کرو، اللہ کے اوصاف کو لکھنا شروع کرو، اللہ کی صفات کو لکھنا شروع کرو، اللہ کی قدرت کو، جتنی بھی قدرت اللہ نے بنائی ہے ان کو لکھنا شروع کرو۔ کن سے؟ جن درختوں کو ہم نے قلم بنا لیا، تمام درختوں کو، تمام سمندروں کو اینک بنا دو۔ اندازہ لگائیے کہ جب جتنے بھی درخت اس کو قلم بنا دیا جائے تو کتنی تعداد ہوگی، اس کو گن نہیں سکتا بندہ۔ پورے سمندر کو اینک بنا دیا جائے تو بندہ اس کا شمار نہیں کر سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور پھر اس کے بعد لکھنا شروع کرو اس سے اللہ کی برکات کو، اللہ کی کلمات کو، اللہ کی باتوں کو، اللہ کی صفات کو۔ فرمایا کہ یہ تمہارے قلم ختم ہو جائیں گے، یہ تمہارے انک ختم ہو جائے گی، تمہاری سیاہی ختم ہو جائے گی، یہ درخت کے جتنے تم نے قلم بنائے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کی باتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، اللہ کے احکامات کبھی ختم نہیں ہوں گے، اللہ کی قدرتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، اللہ کی صفات، اللہ کی بڑائی، اللہ کی مہربانی، اللہ کی رحمتیں اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اگر تم یہ بھی کر سکتے ہو نا، کر لو جتنا کرنا ہے۔ قرآن کی تفسیر لکھنے بیٹھو، 100 کی 100 لاکھوں کروڑوں خربوں جلدیں لکھ دو قرآن کی تفسیر کے اوپر، سورۃ الفاتحہ کے اوپر لاکھوں جلدیں لکھ دو،
تب بھی تم سورہ فاتحہ کی حقیقی معنی پر، حقیقی تفسیر پر نہیں پہنچ سکتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کہنا چاہ رہا ہے۔ تو ہمیں ایک صرف کوشش کر سکتے ہیں اللہ کی بڑائی، یہ جو اللہ کی آیات کو ہم بتا رہے ہیں، یہ صرف میں کوشش کر سکتا ہوں، کوئی بھی بتانے والا صرف اپنی کوشش کر سکتا ہے، بلکہ اللہ کی ذات تو اس سے کہیں زیادہ بلند و بالا ہے، اللہ کی ذات اس سے تو کہیں زیادہ اعلیٰ ہے۔ فرمایا ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو مارے پھر زندہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے تمہیں پہلے جب تم نہیں تھے اس دنیا میں، پہلے تمہیں پوری باڈی بنائی، اسٹرکچر بنایا، پھر اس کے اندر روح ڈالا، پھر تمہیں زندہ کیا، جیسے وہ کام اللہ نے کر دیا تو دوبارہ مار کے دوبارہ زندہ کرنا یہ تو اور بھی آسان کام ہے۔ کیونکہ جب ایک چیز ہوتی ہے، کوئی چیز بنانا ہے، ایک چیز کا نمونہ پہلے سے موجود ہے، اس کو دیکھ کر کوئی چیز بنایا جائے تو یہ بہت آسان ہوتا ہے، اس کو بنانے میں وہ مشکلات نہیں آتی۔ ایک چیز، ایک گاڑی ہے، اس گاڑی کو دیکھ کر ہمیں بنانا ہے، بس یہ چیز تیار کرنا ہے، تو وہ بھی مشکل ہے، لیکن ایک وہ ہے کہ کچھ جس کا وجود ہی نہیں ہے، اپنی طرف سے ذہن سے خیال سے سوچ کے وہ چیز تیار کرنی ہے، تو وہ چیز زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ تو اللہ کے لیے تو وہ زیادہ مشکل ہونا چاہیے تھا کہ جو جس کا وجود ہی نہیں تھا، جس انسان کا پہلے وجود ہی نہیں تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نئے سرے سے پہلی دفعہ بنا رہا ہے، کہ اللہ کے لیے تو یہ زیادہ مشکل ہونا چاہیے تھا۔ اور ایک دفعہ جب انسان زندہ ہو گیا، پھر مرا، پھر دوبارہ زندہ کرنا یہ تو اور آسان کام ہے اللہ کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے جیسے وہ آسان تھا تو یہ بھی آسان تھا۔ جیسے تم کہتے ہو نا کہ جب ہم مر جائیں گے تو دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، اللہ کیسے زندہ کرے گا دوبارہ؟ تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے والا اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ آگے فرمایا علم ترى ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر۔ اچھا، یہاں پہ یہ پوری جو آیات وہ چل رہی ہیں، وہ بتانے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لائے، یہ ساری باتیں سن کر، یہ اللہ اپنے قدرت کے بارے میں ساری چیزیں بتا رہے ہیں کہ جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، جو گمراہ ہیں، وہ آئے اللہ کے راستے میں نہیں معلوم۔ علم ترى ان اللہ، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ بے شک اللہ نے یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہی وہ ذات ہے، وہی اللہ ہے جو دن کو رات میں بدل دیتا ہے، جو رات کو دن میں بدل دیتا ہے۔ یہ اللہ کے سوا کون کر سکتا ہے؟ ابھی دن ہے، تھوڑی دیر بعد رات آ جائے گی، پھر تھوڑی دیر بعد دن آ جائے گا۔ یہ دن کو رات میں بدل رہا ہے، رات کو دن کے اندر بدل رہا ہے۔ یہ صرف کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہی وہ ذات ہے جو دن کو رات میں بدلتا ہے، رات کو دن میں بدلتا ہے۔ وسخر الشمس والقمر، اور اسی ذات نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا ہے، ایک کام پہ لگا دیا ہے۔ کلو یجری الی اجل مسمى، جو ایک وقت تک اپنے کام کے اوپر مگن ہے، یعنی قیامت تک اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ ایسا کبھی زندگی میں نہیں ہوا کہ ایسی کوئی رپورٹ آئی ہو، کہ ایسی تحقیق آئی ہو کہ آج سورج نہ نکلا ہو، آج چاند دیر سے نکلا ہو، سورج کے نکلنے میں آج 5 منٹ لیٹ ہو گیا۔ ایسی کوئی خبر آئی کہ چاند آج نکلنا تھا لیکن 5 منٹ دیر سے نکلا؟ کوئی ایسا اعلان ہوا کہ آج سورج 10 منٹ بعد نکلے گا؟ نہیں۔ جب سے دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، جب سے چاند و سورج بنایا ہے، اسی وقت فکس ہے وقت۔ ایک منٹ، ایک سیکنڈ، ایک پلک جھپکتے اس کے اندر کیا نہیں ہوتا، آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ جو اس کا وقت متعین اللہ نے کیا، اسی وقت پہ نکلے گا، اسی وقت کے اوپر کیا ہوگا، غروب ہوگا۔ چاند اسی وقت پہ نکلے گا، اسی وقت پہ غروب ہوگا۔ سورج اپنی مرضی سے کبھی نہیں نکل سکتا، اپنی مرضی سے کبھی غروب نہیں ہو سکتا۔ فرمایا یہ ایک وقت تک اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، قیامت تک اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، بے شک اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں ان سب چیزوں کو جو تم کیا کرتے ہو، جو تم کرتے ہو، اللہ تعالیٰ ان سے سب چیز سے باخبر ہے۔ اچھا، ذالک بان اللہ هو الحق۔ اچھا، اگر اللہ تعالیٰ اب فرما رہے ہیں یہ جو پیچھے جتنی بھی قدرت کی باتیں میں نے تمہیں بتائی ہیں نا، یہ ساری چیزیں جو اللہ نے فرمایا، یہ ساری چیزیں ہیں، تو یہ کرنے والی ذات کسی، ذالک بان اللہ، یہ سب اللہ نے کیا ہے۔ یہ سب کس نے کیا؟ هو الحق، اور وہی حق ہے۔ بالکل اسٹیمپ لگا دیا، مہر لگا دی کہ کوئی دوسرا کر ہی نہیں سکتا، وہی حق ہے، وہی کرنے والی ذات ہے، هو الحق، وہی سچا ہے، وہی اچھا ہے، اسی پر ہمیں چلنا ہے۔ باقی جتنی باتیں وہ ساری باطل ہیں، ساری اللہ کو چھوڑ کر۔ آگے فرمایا وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، تو تم کیوں اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کرتے ہو؟
تو چھوڑ کر اللہ کو عبادت، اللہ کو چھوڑ کر کسی باطل مذہب کی، کسی باطل قوت کی کیوں عبادت کرتے ہو؟ اللہ کو چھوڑ کر، اللہ نے یہ سارے بنائے ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، وہی اللہ تبارک و تعالی بلند ہے اور سب سے بڑا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہی بلند و بالا اور سب سے بڑا ہے۔ اچھا آگے فرمایا، اچھا یہاں تک ہماری آیت نمبر 30 ختم ہو گئی۔ اب کل سے ہم آیت نمبر 31 تا 34، یہ سورت کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا 34 آیت ہے ٹوٹل، تو کل الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم یہ سورت اللقمان کو مکمل کریں گے، پھر اس کے بعد ہم اگلی سورت سورت الحجرات کے اوپر جائیں گے جو ہم نے سورہ حجرات رکھی ہے۔ تو یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 30 تک ہماری مکمل ہو گئی ہے، 4 آیتیں رہ گئی ہیں، اس کے اوپر انشاءاللہ ہم کل بات کریں گے۔ تو آج جو باتیں بتلائی ہیں بہت غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، کہ بہت آج باطل یہ کام بہت تیزی سے کر رہا ہے، آج باطل یہ چیزیں بہت تیزی سے پھیلا رہا ہے اپنے عقائد کو، اپنے نظریات کو، خاص طور پر ان لوگوں کو جو لے مین ہوتے ہیں، یعنی جن کو کچھ معلوم نہیں ہوتا ہے اسلام کے بارے میں، یا تھوڑے تھوڑے اسلام کی طرف جڑ رہے ہوتے ہیں، تو ان کے اوپر یہ باطل بہت زیادہ محنت کر رہا ہے تاکہ لوگ سچے مذہب کو چھوڑ کر اس طرف آئیں۔ پھر جب تھوڑا تھوڑا انسان آتا ہے نا، ایک اسٹیپ کر کے، پھر انسان بالکل گمراہ ہو جاتا ہے۔ ایسا وہ یہ نہیں کرتے کہ آج ہی سے بتوں کی عبادت پہ لگا دیں گے، آج ہی سے غلط کام پہ لگا دیں گے، نہیں، وہ کیا کرتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو لے کر آتے ہیں۔ جب انسان آگے بڑھتا ہے تو ایک وقت آتا ہے وہ بالکل الگ غلط راستے پہ چلا جاتے ہیں۔ تو جب انسان کے پاس ایسی کوئی بات آئے تو اس کو انسان غور و فکر کرے، سوچے کہ اللہ نے اگر یہ باتیں بتائی ہیں، اگر ہمیں یہ باتیں ایسی لگ رہی ہیں کہ یہ چیز غلط ہے، اگر ہمارا ذہن تو ناقص ہے، ہمارے ذہن میں تو بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں، ہم غلط بھی سوچ سکتے، تو ہمیں چاہیے کہ اہل علم سے پوچھیں، جو اس بارے میں جانتے ہیں، وہ اس کا پھر جواب دیں گے، پھر ہمارا دل مطمئن ہوگا کہ نہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا ہمارے پاس جو ایک دو حدیث ہے آج، پہلی حدیث کے اندر ہمیں روزہ افطار کرنے کی دعا سکھائی جا رہی ہے، اللہ کے نبی ہمیں روزہ افطار کرنے کی دعا بتا رہے ہیں۔ فرمایا ان معاذ بن زہرۃ انہ بلغوا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افطر قال اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت۔ اچھا معاذ بن زہرہ ایک تابعی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ میرے پاس ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، صحابی کی طرف سے میرے پاس ایک بات پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو یہ دعا پڑھتے ہیں۔ فرمایا اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ اچھا اس کے اندر صرف 2 جملے ہیں، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اور ہم جو ایک مشہور دعا جو ہم پڑھتے ہیں اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی لک صمت وبی کا آمنت والی کا توکلت والا رزق کا افطرت۔ یہ جو وبی کا آمنت والی کا توکلت، یہ 2 جملے حدیث سے ثابت نہیں ہیں، یہ 2 جملے حدیث سے ثابت نہیں ہے، بعد والے لوگوں نے آ کے اس کے اندر اضافہ کیا، تو پڑھنے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ وبی کا آمنت والا کا سمت یہ بھی پڑھ سکتے، وبی کا آمنت والی کا توکلت یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، دعاؤں کے اندر اگر اپنے پاس سے کوئی اضافہ کر دیا جائے تو اس کے اندر کوئی مضائقہ نہیں ہے، لیکن حدیث سے جو دعا ثابت ہے وہ یہ ہے کہ اللہم لک صمت، اے اللہ ہم نے صرف تمہارے لیے، آپ کے لیے روزہ رکھا ہے، ہم صرف بھوکے پیاسے ہی ہیں، صرف آپ کے لیے ہیں، وعلی رزقک افطرت، اور آپ ہی کے واسطے، آپ نے حکم دیا، آپ نے کہا کہ اس وقت روزہ افطار کر لو، تو آپ ہی کے حکم سے ہم کیا کرتے ہیں؟ روزہ افطار کرتے ہیں۔ اچھا آگے جو دوسری حدیث ہے اس کے اندر روزہ افطار کرنے کی فضیلت، روزہ کروانے کی فضیلت بتائی جا رہی ہے، کہ کسی دوسرے کو روزہ افطار کرانا، کسی دوسرے بندے کو روزہ کھلوانا، اس کی کیا فضیلت ہے؟ فرمایا عن زید بن خالد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فطر صائما او جهز غازیا فلہ مثل اجری۔ فرمایا کہ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی نے روزہ کسی کو افطار کرایا، کوئی شخص اگر کسی شخص کو روزہ افطار کرواتا ہے تو دراصل اس کا اجر ایسا ہے کہ اگر کوئی شخص جہاد پر جا رہا ہو، کوئی شخص اللہ کے راستے میں جا رہا ہو، جہاد کی کیا فضیلت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص جہاد میں جائے گا اور شہید ہو گیا تو وہ شہید ہے، شہید کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، سب جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ مجاہد اگر واپسی آ رہا ہے تو وہ غازی بن کر آئے گا، اس کی کیا اس کے فضائل ہیں، کیا باتیں، سب الحمدللہ جانتے ہیں، جہاد سے متعلق جو بھی باتیں۔ تو فرمایا کہ کسی مجاہد کو لڑنے کے لیے جو بھی سامان اس کو درکار ہونا، اور اس کے بعد کچھ بھی نہ ہو اور اللہ کے پاس جا رہا ہو، اس کو وہ سامان دے دینا خرید کے، اسلحہ کے طور پر، یا وہاں پہ جو بھی کام آنے والی چیز ہے اس کو دے دینا۔ تو فرمایا اس کا جیسے مجاہد کو یہ سامان دینا جتنا بڑا اجر ہے،
دراصل وہی اجر اس کو ملے گا جو شخص کسی انسان کو کیا کروا دے، روزہ افطار کروا دے۔ تو آج یہ سہولت تو سب کے پاس ہے کہ لوگوں کو افطار کرایا جا سکتا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ روزہ افطار کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم باہر جا کے اسٹال لگوا لیں، یہ بھی اچھی بات ہے، یہ کرنا چاہیے اور الحمدللہ سارے کر بھی رہے ہیں، لیکن آپ یہ کام گھر میں بھی، اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں۔ یہ کام آپ ایک کمرے میں ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں۔ وہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ آپ اپنے ہاتھ سے اپنے بڑے کو، اپنے والدین کو، اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے کھجور دے دیں، وہ آپ اپنے ہاتھ سے کھجور لے، وہ آپ کی دی ہوئی کھجور کھائے گا تو کیا ملے گا؟ وہ مطلب اس نے آپ کی کھجور سے کیا کیا؟ اس نے افطار کیا، تو یہ وہ اجر آپ کو مل جائے گا۔ تو یہ اجر، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اس سے محبت بھی بڑھتی ہیں کہ انسان اپنے ہاتھ سے کسی بچے کو، بڑے کو اپنے ہاتھ سے کھجور دے دے کہ آپ میری طرف سے افطار کریں۔ تو ایک تو اجر، اس کے علاوہ اجر اور حدیث میں کیا آتا ہے کہ جیسے اگر کسی شخص کو روزہ افطار کرایا تو جس کو افطار کیا کرایا جا رہا ہے اس کا جو روزے کا بدلہ ہے نا، وہ بھی آپ کو دے دیا جائے گا۔ تو آپ نے جو روزہ رکھا اس کا تو بدلہ ملنا ہی ملنا ہے، سامنے والے جس کو ہم نے افطار کرایا اس کا بدلہ بھی آپ کو مل رہا ہے۔ تو کتنی بڑی نیکی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس نیکی کو کرنا چاہیے۔ ایک تو محبت بھی اس سے بڑھتی ہے، اپنے ہاتھ سے والدین کو، بھائی کو، بہن کو اپنے ہاتھ سے کھجور دے دیں۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے افطار کرانے کا مقصد کہ اس کو بریانی کھلائیں، اس کو قورمہ کھلائیں، اس کو یہ چیزیں کھلائیں۔ اور حدیث میں آتا ہے ایک گھونٹ پانی کا پلا دینا، ایک کھجور دے دینا، ایک گھونٹ لسی پلا دینا، یہ ساری چیزیں افطار کے، یعنی یہ جس سے روزہ اس کا کھل جائے۔ تو یہ چیز انسان ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے بھی کر سکتا ہے۔ تو کتنا بڑا اجر والا کام ہے کہ کسی کو روزہ افطار کرانا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اور زیادہ ہمت دی ہے اور وسعت دی ہے، آپ کے مال میں اور برکت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور تو اللہ اور باہر کے لوگوں کو بھی آپ اس طرح کی بات کریں، آپ راشن بنا کے لوگوں کو بانٹیں، آپ اس طرح لوگوں کو، باہر کے لوگوں کو بھی کھلائیں، پیکج بنا کے افطاریہ کا سامان لگوائیں، یہ ساری چیزیں۔ تو اللہ جس کی جتنی قدر ہے وہ یہ کام کرے۔ تو کم از کم انسان یہ کام تو ہر کوئی کر ہی سکتا ہے، گھر میں بیٹھ کر اپنے والدین کو، اپنے بھائی بہنوں کو روزہ افطار کروائے۔ اس سے آپ کی محبت کے اندر بھی بہت اضافہ ہوگا، اور اس کے علاوہ آپ کے اندر وہ اجر، ساری چیزیں ملیں گی۔ اچھا، آج جو وقت ہمارا مکمل ہو چکا ہے، تو آج جو ہمارا نماز کا ٹاپک تھا، نماز سے، تو اس کو ہم اسکپ کر دیتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم کریں گے۔ ہاں، آج جو روزے سے متعلق ایک یا دو مسئلے ہمارے باقی رہ گئے ہیں، وہ ہم انشاءاللہ آج کو پورا کر کے ہم اس کلاس کو اختتام کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ پھر نماز کے اوپر پوری کمپلیٹ انشاءاللہ نماز کل ہم کر لیں گے۔ اچھا، آج جو ہمارے پاس مسئلہ ہے، ایک مسئلہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے روزہ رکھا ہوتا ہے اور افطاری کا وقت قریب آ رہا ہوتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں جلد بازی کے اندر کہ کوئی آواز ہمارے پاس آتی ہے کسی مسجد سے، کسی نعت کی آواز آ جاتی ہے یا کوئی ایسی ہو جاتی ہے، تو ہم اس کے اوپر ہی کیا کر لیتے ہیں، روزہ افطار کر لیتے ہیں، حالانکہ وقت نہیں ہوا ہوتا۔ یعنی یہ کہ بے دہانی میں کوئی ایسی آواز ہے، ہم نے سمجھا اذان کی آواز ہے، ہم نے اس کے اوپر کیا کر لیا، روزہ کھول لیا، اور حالانکہ ابھی روزہ کھلنے میں 5 منٹ، 10 منٹ، 2 منٹ، 3 منٹ، حتیٰ کہ 1 منٹ بھی باقی ہے روزہ غروب ہونے میں جو وقت ہے، تو اس سے پہلے 1 منٹ پہلے بھی اگر آپ کا روزہ آپ نے کھول لیا تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا، آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ یہ بات جاننے کی ضرورت ہے۔ اگر غلطی سے اگر کوئی شخص 5 منٹ، 2 منٹ، 3 منٹ پہلے روزہ کھول لیتا ہے تو اس کا روزہ اس دن کا نہیں ہوا۔ تو چاہیے کہ رمضان کے علاوہ کسی اور دنوں میں پھر اس روزے کی کیا کر لے، قضا کر لے۔ البتہ اس کے اوپر کفارہ نہیں ہے۔ کفارہ اس صورت میں آئے گا کہ کسی نے جان بوجھ کر 5 منٹ پہلے روزہ کھولا، اس کو پتا ہے کہ ٹائم 5 منٹ باقی ہے اور اس نے 5 منٹ پہلے جان بوجھ کے روزہ کھولا، تو اس صورت کے اندر اس کے اوپر کفارہ بھی آئے گا اور قضا بھی ہوگا۔ اور اگر کسی کو معلوم نہیں تھا، وہ سمجھا یار ہو گیا ٹائم، کوئی اذان کی آواز آئی، کوئی ایسا معاملہ ہوا، گھڑی پیچھے تھی اور گھڑی آگے تھی، تو اس نے کہا کہ ہو گیا ٹائم، اور حالانکہ گھڑی اس کے پیچھے تھی، 5 منٹ باقی تھا، تو یہ انجانے میں اگر ہو جاتا ہے تو روزہ تو بہرحال نہیں ہوگا، البتہ اس کی کیا کرنی پڑے گی، قضا کرنی پڑے گی بعد میں۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور، انسان جب سرے سے ہی کوئی رمضان کا روزہ نہ رکھے، سرے سے رمضان کا روزہ چھوڑ دے، بالغ ہے، تو اس کے اوپر صرف قضا ہے، یعنی رمضان، وہ جو روزہ اس نے چھوڑا ہے تو رمضان کے علاوہ دوسرے مہینے میں اس کی کیا کرے گا، قضا کرے گا۔ البتہ ایک شخص ہے روزہ اس نے رکھا، اور روزہ رکھنے کے بعد بلا عذر، بلا کسی مجبوری، بلا کسی پریشانی کے بغیر اس نے روزہ توڑ دیا، نہ اس کے بعد کوئی بیماری ہے، نہ کوئی ایسے معاملات ہے جس کی وجہ سے وہ بالکل برداشت نہیں ہو رہی پیاس،
تو ایسا کوئی بھی نہیں ہے، اس نے جان بوجھ کے روزہ توڑ دیا، تو اب اس شخص کے اوپر کفارہ بھی آئے گا اور قضا بھی آئے گا۔ تو اس کے اندر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کسی شخص نے سرے سے روزہ رکھا ہی نہیں ہے تو اس کے اوپر صرف قضا ہے، اور ایک شخص جو رکھتا ہے اور پھر اس کے بعد توڑ دیتا ہے جان بوجھ کر، تو اس کے اوپر قضا بھی ہے اور کفارہ بھی، کیونکہ اس نے اب روزے کا کیا کیا، مذاق اڑایا۔ بھائی رکھا ہے تو رکھو پورا، تو مذاق اڑایا روزے کا۔ اور اس کے علاوہ اس کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ جو شخص روزہ سرے سے نہیں رکھ رہا، اس کا اس اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس سے تو ہم قیامت کے دن نپٹ لیں گے۔ قیامت کے دن جب آئے گا نا، اگر اس نے قضا نہیں رکھی ہوگی، اسے ہم نمٹ لیں گے کہ تم نے کیوں نہیں رکھا۔ اور جو شخص روزہ رکھ کے توڑ دیتا ہے تو اس کی سزا کے طور پر ایک سزا یہ لگا دی کہ دنیا میں اگر 60 یہ کفارے کے روزے ہیں یہ کر لو تو ہو سکتا ہے تمہاری معافی ہو جائے گی۔ اور جو سرے سے رکھ ہی نہیں رہا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ وہ بڑا مجرم ہے، جو سرے سے رکھ ہی نہیں رہا وہ اس سے زیادہ بڑا مجرم ہے کہ وہ رکھتا ہی نہیں ہے روزہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رکھ، ٹھیک ہے کر لو جتنے مزے اڑانا ہے، آنا تو یہ دن ہے نا ہمارے پاس، تو اس دن ہم آپ سے دیکھ لیں گے کہ کیا تم نے اعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو یہ 2-3 مسئلے تھے جو آج رمضان سے متعلق، روزے سے تعلق کچھ تھے، تو وہ مکمل ہو گئے۔ تو آج تقریباً روزے کے مسائل جو ہے ہمارے مکمل ہو گئے۔ تو اس کے علاوہ اور بھی مسائل بہت سے ایسے تعلق رکھنے، میں نے آپ پہلے ہی بتایا، تو وہ روزے سے متعلق جو مسائل ہیں آپ باقاعدہ پھر الگ سے پوچھے جا سکتے ہیں، جو مسئلے رہ گئے ہوں یا نہیں بتائے ہوں، یا اور ایسے مسائل ہیں جو خاص تعلق، خاص مسئلے ہوں، تو وہ مسائل پوچھے جا سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو پڑھا جو سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اصل چیز تو عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو عمل میں لے کر آ جائے۔ یہ رمضان کا مہینہ جو گزر رہا ہے بہت تیزی سے گزر رہا ہے، رحمت کا اشرہ ختم ہو رہا ہے۔ یا اللہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت خاصہ ہم پر نازل فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، ہمارے والدین پر فرمائے، ہمارے اساتذہ پہ فرمائے، ہمارے دوست و احباب پر فرمائے، جو خواتین یہاں پر ہیں، سنتی ہیں، وقت نکالتی ہیں، ان سب پر، اور جو مرد حضرات وقت نکالتے ہیں، ان سب پر رحمت خاصہ نازل فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اچھا، آج مغرب کے بعد سے جمعے کا آغاز ہو جائے گا، شب جمعہ شروع ہو جائے گا۔ تو جمعے کے اندر سب سے زیادہ جو فضیلت والا کام ہوتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنا ہوتا ہے۔ تو خصوصی طور پر یہ جو مغرب کے بعد سے لے کر کل جمعے کی مغرب تک، اس کے اندر خصوصی طور پر درود شریف کا اہتمام کیا جائے۔ کم از کم 1000 مرتبہ درود شریف تو ہر کوئی پڑھ لے تو بہت زیادہ اچھا ہو جائے گا۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اللہم صلی علی محمد پورا جو درود ابراہیم ہے وہی پڑھیں، ہم صرف صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی ایک مکمل درود شریف ہے۔ تو کم از کم چاہیے، کم از کم 1000 مرتبہ، 24 گھنٹے ہیں آپ کے پاس، تو 24 گھنٹے میں، اور عبادتوں کا سیزن چل رہا ہے تو اس کے اندر آپ بآسانی پڑھ سکتے ہیں 1000 مرتبہ۔ اس کے علاوہ اور زیادہ جس کی ہمت ہو تو وہ پڑھ لے۔ کل ہم جو احادیث بھی پڑھیں گے تو درود شریف سے متعلق انشاءاللہ کل ہم احادیث پڑھیں گے۔ تو وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔